اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى ونعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعزائي محترم، ماہ رمضان المبارک کے دن بہت جلدی سے گزر رہے ہیں، اس لیے ہم ان چند دنوں میں ساتھ میں ایک ہی سوال ساتھ میں مل کر اپنے آپ سے پوچھیں گے. ماہ رمضان المبارک کو کیسے گزارنا چاہیے؟ رسول کریم نے جو اتنی فضیلتیں اس ماہ مبارک کی بیان کی ہے، جو برکت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، جتنی بھی خوبیاں اس ماہ مبارک کی ہے، ان کو ہم آپس میں ساتھ میں مل کر کیسے ان خوبیوں کو پا سکیں گے؟ رمضان المبارک میں رسول کریم نے بہت سی ذمہ داریاں مسلمانوں کو پیش کی ہے. ان میں سے آج ساتھ میں مل کر اتنے ماہ رمضان المبارک جو میں نے اپنی زندگی میں گزارے، ان دنوں کے درمیان، ان ماہ مبارک رمضان کے درمیان کیا ایسا موقع آیا کہ جس کے اندر میں نے ایک ایسا کام کیا ہو کہ جس کام کے نتیجے میں میرا ماہ رمضان المبارک بہتر سے بہتر ہو سکے؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں مومنوں کو مخاطب کر کے بہت سی ذمہ داریاں پیش کی ہے. جیسے اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو پورا قرآن مجید میں پروردگار عالم نے 89 آیت 89 ورسز ایسی نازل کی ہے جس کی ابتدا، جس کی شروعات یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے. مطلب اے ایمان لانے والوں. جب خداوند کریم ہم سب کو پکار رہا ہے، مطلب اس لیے پکار رہا ہے کہ اس پکار کے پیچھے کوئی ایسے کام انجام دینے کے ہے کہ جو ایماندار یا مومن کو زیبا دیتے ہیں. اس لیے آج ان آیتوں میں سے ہمارے پاس بہت چند تقریر کا وقت ہے، اس لیے ہم پورے کے پوری آیتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے. لیکن اگر کسی کو شوق ہے مطالعے کی، پڑھنے کی، تو ایسی کتاب ہے جس کے اندر ان تمام آیتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جسے مومن کو پتہ چلے گا کہ اس کے پروردگار نے جب ان سے مخاطب کیا تو کون کون سے وہ کام ہے جو ایک مومن کو اپنی زندگی کے اندر دکھنا چاہیے یا عمل کی شکل میں
آنے چاہیے. کتاب آپ کے سامنے ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. جس کو اگر یہ کتابیں چاہیے تو وہ مارکیٹ میں انشاءاللہ تعالی ہوگی. او یو بلیو 2 جلدوں میں وہی کتاب ہے. ان 2 جلدوں میں ان تمام آیتوں کا تذکرہ ہے کہ جس کا ابھی میں نے ذکر کیا. 89 ورسز جس کی ابتدا شروعات یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے. ان آیتوں میں سے ایک ایسی آیت کا آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جس سے میرا اور آپ کا ماہ رمضان المبارک بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یاد بھی نہ ہو سکتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں اس کے لیے کچھ کام بھی نہ کیا ہو. بہت آسان آیت ہے. پروردگار عالم سورہ حشر کے اندر جو قرآن مجید کا چیپٹر 59 ہے ورس نمبر 18 ارشاد رب العزت ہوا, اور وہی آیت ہے جو اے ایمان لانے والوں سے شروع ہوتی ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والوں تقوی پروردگار عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اختیار کرو. پھر اس کے بعد دوسری ذمہ داری آئی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. ہر ایک نفس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے دیکھے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ہر کام سے باخبر ہے. دیکھیے جناب, اس آیت میں ایک چھوٹی سی ذمہ داری, چھوٹی سی یہ فقط کہنے کا طریقہ ہے, اصل میں ہے بہت بڑی ذمہ داری. لیکن اس ذمہ داری کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کا لحاظ نہ کیا ہو سکتا ہے میں نے اس کو اتنی اہمیت نہ دی ہو کہ جتنی اہمیت پروردگار عالم نے دی ہے یا ائمہ علیہ السلام نے ہم کو سمجھایا اور رسول نے بھی ہم کو سمجھایا. اس آیت میں ہمیں جاننے کو کیا ملتا ہے؟ جب خداوند کریم نے مومنوں سے کہا کہ ہر نفس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کل کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی ہے, خدا کے سامنے وہ کل کے لیے کیا پیش کرے گا. اور یہاں لفظ بھی آیا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ, ہر ایک نفس. دیکھیں نفس کے ساتھ بہت سی باتیں جڑی ہوئی ہے اسلام کے اندر. ان میں سے ایک ہے کہ ہر انسان دیکھے کل کے لیے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے. اور جب روایتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر نبی کریم نے, امام علیہ السلام نے نفس کے ساتھ جڑا ہوا ایک لفظ ہمارے سامنے پیش کیا ہے, اور وہ ہے محاسبت نفس. اپنے نفس کا حساب کرنا, یہ دیکھنا کہ اب تک میں نے کیا کیا, کیا نہیں کیا, کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کرنا چاہیے تھا, اب کے بعد کیا کروں گا, کیا بدل کے کروں گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محاسبت نفس. اور ماہ رمضان المبارک میں اگر یہ کام میری زندگی کا حصہ بن جائے تو نور علی نور میرا رمضان المبارک بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ حکم جو ہے محاسبت نفس کا, ہم نے شروع میں کہا نا, خدا نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے, لیکن یہ کام کبھی کبھی نہیں ہو پاتا. یہ کام نہیں ہو پاتا. کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیوں میری زندگی میں محاسبت نفس نہیں ہو پاتا؟ کیوں میں اپنا حساب و کتاب نہیں کر پاتا؟ دیکھیں جب آیتوں کے سلسلے کو ہم ایک کے بعد ایک کو لگائیں گے تو شاید وہاں سے ایک نتیجہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. میں پھر سے وہ آیت کو پڑھتا ہوں. پروردگار عالم چیپٹر 59 ورس نمبر 18, آیت شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا, یہ 18ویں آیت تھی ورس 18. اس کے بعد پروردگار عالم وہ ڈالتا ہے 19ویں آیت میں 59 ورس نمبر 19. وہاں پر خداوند کریم کہتا ہے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو بھلا دیا ہے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
ان لوگوں نے جو اللہ کو بھلا دیا ہے ان کو اپنے نفسوں کو خدا نے بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں. دیکھیے جناب، جب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا نتیجہ ہمارے سامنے اتنا آتا ہے کہ بندہ اگر اپنا حساب نہیں کر پاتا تو ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس لیے اس کے بعد کہا کہ ان جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. نتیجہ آ گیا کہ جو انسان اپنی زندگی میں اپنا حساب و کتاب نہیں کر پاتا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اور جب بندہ اللہ کو بھلا دیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے. آپ کہیں گے مولانا ہم نے کہا اللہ کو بھلایا ہے، ہم نے آج روزہ بھی رکھا تھا، کل بھی انشاءاللہ رکھیں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعا و وظیفے بھی ہم پڑھتے ہیں، تو کہاں سے بات آئی کہ ہم نے خدا کو بھلا دیا؟ بے شک. کیا ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی جو نمازیں فقط ایک عادت ہو چکی ہے، اگر وہ نمازیں ادا نہیں ہوتی تو دل کو چین نہیں ہوتا. نماز کے لیے خدا نے کہا ہے کہ میں نے نماز کو نماز کے لیے واجب نہیں کی. کوئی ضروری نہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ میں نے خدا کو نہیں بھلایا. نہیں، ہو سکتا ہے میری نماز ایک عادت ہو چکی ہو. دیکھیں اس کی بات پروردگار عالم نے سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ آیت کا نشان ہے 14 چیپٹر 20 ورس نمبر 14. جناب موسیٰ کو خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود نماز ایک واجب، لیکن واجب کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. یعنی مجھے اپنے آپ کو پوچھنا ہے کہ نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میری نماز میں اللہ کتنا ہے یا کس قدر ہے. اس لیے خدا نے ہم کو کہا اے ایمان لانے والوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک نفس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کل کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی ہے. اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ ان جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھلا دیا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو میں بھول گیا ہوں، یا یوں کہوں اگر محاسبت نفس اپنا حساب و کتاب میں نہیں کر پاتا تو ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھلا دیا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو حساب و کتاب کرنے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ انجام نہیں ہو پاتی. اور دیکھیے یہ محاسبت نفس، اپنا حساب و کتاب کرنا، یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. اس کے بعد والی آیت کو بھی دیکھیے، اسی چیپٹر کے اندر چیپٹر 59 ورس نمبر 20 18 میں خدا نے کہا ہر ایک نفس دیکھے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. 19 میں کہا ان جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب 20 میں خداوند کریم یہ بیان کر رہا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی دونوں ایک برابر نہیں ہے. اور اس کے بعد خدا نے کہا اصحاب الجنہ واصحاب الجنہ هم الفائزون، اور جنت میں جانے والے جو ہے وہ کامیاب لوگ ہیں. میں پوچھتا ہوں خدایا ان کا ربط کیا ہے؟ ان تینوں آیت کو ایک کے بعد نازل کر کے ہمیں کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر ہم غور سے سوچیں اور فکر کریں تو ایک دوسرا نتیجہ بھی آ سکتا ہے کہ جب خدا نے شروع میں کہا ہر ایک نفس اپنا حساب کرے، پھر خدا نے کہا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے نفس کو بھلا دے گا. پھر اس کے بعد خداوند کریم جہنم اور جنت کی بات کرتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ مجھے خدا یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ہو سکتا ہے راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ بندہ جب حساب و کتاب اپنا کرے گا تو جنت کا راستہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے آئے گا.
اور اگر انسان نے اللہ کو بھلا دیا، اپنے حساب و کتاب کو چھوڑ دیا، تو کوئی عجیب بات نہیں کہ اس کا انجام جہنم تک ہو جائے۔ اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ جنت میں جانے والے وہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہے۔ یعنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ محاسبت نفس۔ محاسبت نفس، ان کے لیے ہمارے درمیان بہت سی روایتیں رسول کریم کی ہے، ٹھیک ہے، مولا کائنات کی ہے، اماموں کی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، پوچھنا ہے مجھے اپنے آپ سے۔ ہمارا آپ کے ساتھ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کا ایک قول ہے، جو قول بہت شدت والا ہے، بہت سنگین ہے۔ ستویں امام ارشاد فرماتے کہا، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، وہ ہم میں سے نہیں جو ہر دن ہر روز اپنے نفس کا حساب و کتاب نہ کرے۔ ہم میں سے نہیں وہ جو ہر روز اپنے نفس کا حساب و کتاب نہ کرے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے مشکل کیا ہے۔ سب سے میری بیماری یہ ہے، وہ میں اپنا حساب کتاب نہیں کرتا۔ مجھے اچھا وہ لگتا ہے کہ میں کسی اور کا حساب کتاب کروں، اپنا حساب کتاب نہیں کرتا۔ وہ کیسا ہے، وہ لوگ کیسے ہیں، وہ کیسی ہے، وہ کیسی ہے۔ باقی لوگوں کے لیے میں حساب و کتاب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کیسا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، یہ سب حساب و کتاب میرے لیے نہیں۔ میرا حساب و کتاب جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے، وہ غیروں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں تو یوں کہا ہے، آپ نے کہا حاسب نفسک لنفسک، اے مسلمان اپنے نفس کا حساب و کتاب کر، خود کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ حاسب نفسک لنفسک، اپنے نفس کا حساب و کتاب اپنے خود کے لیے کر، دوسروں کا حساب و کتاب کرنے کی تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا غَيْرُهَا مِنَ الْأَنفُسِ لَهَا حَسِيبٌ غَيْرُكَ، فَإِنَّ غَيْرُهَا مِنَ الْأَنفُسِ لَهَا حَسِيبٌ غَيْرُكَ۔ کیوں تو لوگوں کا حساب کتاب کرتا ہے؟ کیونکہ تیرے نفس کے علاوہ دوسروں کا جو نفس ہے اس کا حساب و کتاب کرنے والا کوئی ہے، کوئی غیر ہے، وہ تیری ذمہ داری نہیں۔ تیری ذمہ داری کیا ہے؟ حاسب نفسک لنفسک، تو محاسبت نفس اپنا کر، لوگوں کا حساب و کتاب تجھے نہیں کرنے کا۔ عزیزان محترم، یہ محاسبت نفس ماہ رمضان میں بہت ہم کو کام آئے گا۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب بندہ رمضان المبارک میں اپنے پروردگار سے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب، نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا دل و دماغ روحانیت کے طور پر وہ خدا سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم نے ہم کو نصیحت دی، اے بندہ حاسبو، رسول کریم کی یہ حدیث ہے، آپ نے ارشاد میں کہا حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اے لوگو اپنے نفس کا حساب کتاب کرو اس سے پہلے کہ کوئی آ کے آپ کے نفس کا حساب کرے۔ حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، تم خود اپنے نفسوں کا حساب کتاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یہ ہم سب کو کہا، لیکن کیا ہم سب کو ہی کہا ہے؟ دیکھیں رسول کریم کے اتنے جلیل القدر صحابی ہماری تاریخ میں گزرے ہیں کہ رسول نے فقط اور فقط یہ ہم کو نہیں کہا، رسول کریم نے جو سب سے ان کے نزدیک صحابی تھے ان میں سے ایک کو جا کے رسول نے کہا یا ابا حاسب نفسک قبل ان تحاسب، اے ابو ذر اپنے نفس کا حساب و کتاب کر اس سے پہلے کہ تیرا حساب لیا جائے۔ عزیزان محترم، میں نے کہا رمضان المبارک ہے، ان دنوں کے درمیان اگر یہ چھوٹا سا کام
میں اپنے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ کر لوں محاسبت نفس. بہت سے فائدے ہیں اس کے. مجھے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کب تک اپنی زندگی کو میں ایسے ہی گزارتا رہوں گا کہ میں اپنے آپ سے خوش ہوں، مطمئن ہوں، کوئی قسم کی مجھے حیرت نہیں، کوئی قسم کی مجھے سوچ نہیں کہ بس جو ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں. حالانکہ پروردگار عالم نے ہمیں کہا مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نفس کو پوچھے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اس لیے مومن کی بات آئی تو ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لا يكون العبد مؤمنا حتى يحاسب نفسه اشد من محاسبة الشریک لشریکہ. مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نفس کا حساب و کتاب اتنی شدت سے نہ کرے جتنی شدت سے ایک شریک اپنے شریک کا حساب و کتاب کرتا ہے. وَالسَّيِّدُ عَبْدَ، ارے اتنی شدت سے کہ مولا اپنے غلام کا کرتا ہے. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ اپنی نفس کا حساب و کتاب اتنی شدت سے نہ کرے. ساتویں امام نے کہا تھا نا، ہر روز بندہ سوچے. ایک بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں مدرسہ میں پڑھاتا ہوں اور ایک چھوٹی سی عادت مدرسے کے اندر میں نے اپنے طلاب کے ساتھ، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے ہوتے ہیں، جب بھی مدرسہ کی کلاس شروع ہوتی ہے نا تو ان کو درس کی ابتدا میں ہمیشہ میں 2 سوال کرتا ہوں ان کی عادت ڈالنے کے لیے کہ اب سے بچپنے سے وہ چھوٹا بچہ اپنی زندگی میں اس کی زندگی کا ایک حصہ بنا لے. 2 چھوٹے چھوٹے سوال. ہاں میں نے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنے کی، 2 چھوٹے چھوٹے. جب بھی درس میں داخل ہوتا ہوں جتنے بھی بچے ہوتے ہر کسی کو 2 سوال کا جواب دینا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں پہلا سوال اور دوسرا یہ ہے، پیارے بچوں آج اچھا کام کون سا کیا؟ پیارے بچوں دوسرا سوال، آج برا کام کون سا کیا؟ دیکھیں جناب، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے کارنامے کوئی میرے جیسے نہیں ہوتے. ان کے کام جو اچھے ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے کام جو برے ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. اور عادتاً ان کے پاس جواب دینے کے لیے، وہ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت سے آسان جواب وہ لوگ دے دیتے ہیں. جب پوچھتا ہوں آج اچھا کام کون سا کیا تو جواب میں کہہ دیں گے کہ میں نے آج امی کی مدد کی، ہو گیا اچھا کام. برائی کی بات پوچھوں گا تو وہ کہہ دیں گے کہ آج میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ یا چھوٹی بہن کے ساتھ جھگڑا کیا، یا کہیں گے آج امی نے یا ابا نے مجھے یہ کرنے کو کہا اور میں نہیں مانا یا نہیں مانی. چھوٹے چھوٹے کام. کیوں؟ اور وہ جواب دینے کے لیے ان کو بھی بہت مشکل پڑتی ہے. چھوٹے چھوٹے کام. محاسبت نفس کوئی آسان کام نہیں. یہ نفس بڑا ظالم ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں. لیکن اس کے لیے ماہ رمضان المبارک ہماری مدد کر سکتا ہے. کیوں؟ روحانی ماحول ہوگا، ہر طرف سے اللہ 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 ہی ہوگا. اور ان دنوں میں، جن دنوں میں ہم آج کل گھروں سے نہیں نکل سکتے، 4 دیواروں کے درمیان ہوتے ہیں، تو یہ تو عین موقع ہے کہ بندہ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے بات کرے، اپنے پروردگار سے بات کرے اور اپنا حساب و کتاب کرنے کی کوشش کرے کہ میں محاسبت نفس کروں. عزیزان محترم، میں ہمیشہ ایک سوال پوچھتا ہوں نا، کب تک، آخر کب تک میں اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارتا رہوں گا؟ بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اور کہا ثمرۃ المحاسبہ صلاح النفس. محاسبت نفس کا جو پھل ہے نا وہ کیا ہے؟ صلاح النفس. انسان سدھر جاتا ہے. اس لیے زور لگا کے مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اے شیخ مولانا کیا نہیں سدھر رہا؟ کب تک نہیں سدھرے گا؟
سدھرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، تو کیا کہا مولا نے؟ کہا ثمرۃ محاسبۃ النفس، اس کا ثمر، اس کا پھل کیا ہے؟ ثمرۃ المحاسبہ صلاح النفس، بندہ تو سدھر جائے گا، بہتر مسلمان، بہتر مومن، بہتر انسان بن جائے گا، لیکن محاسبۃ النفس، محاسبۃ النفس، اپنے نفس کا حساب و کتاب ہمیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ مجلس پڑھنا بہت آسان، آپ حضرات کے لیے یہ مجلس سننا بہت آسان، لیکن اس محاسبت نفس کو عملی روپ دینا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ شیطان ہم کو سلا رہا ہے، وہ کہے گا قرآن تو پڑھ لیا تو نے، دعائیں تو پڑھ لی تو نے، نمازیں بھی تو پڑھ لی تو نے، اوپر جا کے پورا دن بھوکا پیاسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، روزہ بھی تو رکھ لیا، اب کتنا، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو تھوڑا تھوڑا بس اتنا باقی ہے 19-20 کا کہ تو اب معصوم ہو جائے گا۔ حساب و کتاب اپنا شیطان نہیں کرنے دیتا، کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی نزدیکی کو نہ حاصل کریں۔ طریقہ ہے، میں نے کہا اس مجلس پڑھنا بہت آسان ہے، بندہ تو لوگوں کا حساب کتاب مت کر، تو اپنا حساب کتاب کر۔ کیسے کرنے کا ہے؟ بس ایک ٹپ، وہ بھی میری نہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کہا قیدوا انفسکم بالمحاسبہ واملکوها بالمخالفہ، اے لوگو اپنے نفس کو جکڑ لو، قید کر لو، پابندی ڈال دو اپنے نفسوں پر، کس چیز سے؟ محاسبت سے، حساب و کتاب سے، اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو، اور غلام بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وَامْلِكُوهَا بِالْمُخَالِفَةِ، کوشش کرو کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو، جو وہ کہتا ہے کرنے کو اس کے خلاف کام کیا کرو، یہ ہے کیا؟ محاسبت نفس۔ لیکن میں نہیں کر پاتا، محاسبت نفس میں نہیں کر پاتا۔ پروردگار عالم نے جو حساب و کتاب کا نظام ہمیں پیش کیا ہے، میں دیکھیے حساب و کتاب کرنے کے مجھے بہت سوچنا پڑے گا، بہت دیر تک سوچنا پڑے گا، لیکن خداوند کریم کو دیر نہیں لگے گی۔ رسول نے کہا اپنے نفسوں کا حساب و کتاب کر لو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کیا جائے یا لیا جائے، خدا کو محنت نہیں پڑے گی۔ وہی ارشاد پروردگار عالم نے سورہ آل عمران میں کیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر 3 ورس نمبر 199، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ سریع الحساب، خداوند کریم اللہ سبحانہ و تعالی حساب میں بہت ضرب سے کرے گا، بہت جلدی سے، بہت جلدی کر لے گا۔ اس لیے قیامت کا دن جب آئے گا نا، تو خداوند کریم کہے گا مجھے حساب کتاب کرنے میں بہت دیر نہیں لگے گی، تیرا حساب لیا جائے۔ وہاں بھی وہی حال ہوگا، بندہ یہاں سے حساب و کتاب کرنا شروع کر دے، وہاں بھی یہی ہوئے گا۔ پروردگار عالم نے اس منظر کو قرآن مجید میں پیش کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا چیپٹر 17 ورس نمبر 14، 17 نمبر کا سورہ آیت 14، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا کتابک، بندہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا حساب کتاب کرنے کے لیے تو خود کافی ہوگا، ہمیں کرنے کی ضرور بھی نہیں، اس کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی، تو خود اپنا حساب و کتاب کر لے، آج کے دن تو اپنے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک بہترین موقع ہے، وہ لمحات ہے، وہ ساعات ہے جس کے لیے رسول کریم نے کہا کہ وہ اس ماہ رمضان المبارک کی جتنی بھی راتیں ہیں وہ بہترین راتیں، جتنے بھی دن ہیں وہ بہترین دن، ان کے لمحات، ان کے ساعات جو ہے وہ بہترین ساعات ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس کے اندر مجھے اور آپ کو تھوڑا وقت نکال کر ہر روز
ہر روز اس کے لیے تھوڑا تھوڑا کام کرنا پڑے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی پہلی بات تو یہ کہ خدا کا جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس کی ادائیگی ہو جائے گی کہ خدا نے جو حکم دیا ہے اس کا میں نے عملی روپ دے دیا یا دینے کی کوشش کر دی. اس لیے کچھ لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. پروردگار عالم نے چیپٹر 38 اور ورس نمبر 16 ان میں خدا کا ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جب دنیا سے تنگ آ جائیں گے نا تو کہیں گے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. اے پروردگار ہمارا جو حصہ بنتا ہے نا حساب و کتاب کے دین سے پہلے تو ہمیں ہمارا حصہ دے دے، چاہے وہ جزا ہو یا سزا ہو، ابھی سے دے دے. وہاں نہیں کر پائیں گے، وہاں جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے حساب و کتاب مجھے اور آپ کو یہاں کرنے کی ضرورت ہے، یہاں کرنے کی ضرورت ہے. مولا کائنات کی ایک لمبی سی حدیث ہے، آپ نے بیان کیا ہے کہ ان کے اندر بندے کو کیسے حساب و کتاب کرنا چاہیے. ان میں سے مجھے ایک کا ہی تذکرہ کرنا ہے. مولا کائنات کو پوچھا گیا، یا امیر المؤمنین نفس کا حساب و کتاب کیسے کیا جائے؟ تو اس پر بڑی سی چیزیں، بہت سی چیزیں ہیں. آج کا دن گزر گیا، خدا کا حمد کیا، خدا کی ثنا کی یا نہیں کی، مومن کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، کوئی گزر گیا تو اس کے حق کو ادا کیا یا نہیں. ان چیزوں میں جو اپنے آپ کو پوچھنے کا ہے، جو رائج ہے، جس کی مجھے عادت ہو چکی ہے، ان میں ایک بات مولا کائنات نے محاسبت نفس کے لیے کی ہے کہ بندے کو ہر روز اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کیا آج میرے سے کسی کی غیبت ہو گئی یا نہیں، اور جب کسی کی غیبت میرے سامنے کی گئی تو میں نے کیا ان کو اس غیبت سے بچایا یا نہیں. چھوٹی سی چیز تھی نا غیبت، لوگوں کی برائی. آج دیکھیے ماحول ایسے بن چکے ہیں، ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں، وہی ہے واٹس ایپ، وائبر، انسٹاگرام، پتہ نہیں ٹویٹر، جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ دیکھیے اپنے اپنے فون میں دیکھیے کیا کیا باتیں آتی ہیں، اور کیا کیا کبھی کبھی میرے سے بھی ہو جاتی ہے. ان میں حساب و کتاب کروں کہ دین کے اندر کیا میرے سے کسی کی غیبت تو نہیں ہو جاتی، کیا کسی کی برائی مجھ سے نہیں ہو جاتی. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے کہا جعل اللہ لکل شیء ثوابا ولکل شیء حسابا. خداوند کریم نے ہر ایک چیز کے لیے ثواب کا نظام کیا ہے، اور ہر ایک چیز کے لیے خداوند کریم کے یہاں حساب کا بھی نظام ہے. اس لیے مولا کائنات کی وہ مشہور حدیث جس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ یہاں ابھی عمل کرو، حساب نہیں. کل کا دن جب آئے گا نا تو وہاں حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. اور رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنے نفسوں کا حساب و کتاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اس سے پہلے. اس لیے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں کہتا ہوں 2 عادتیں ڈالنے کی، ایک اپنا حساب و کتاب اور دوسرا لوگوں کا حساب و کتاب چھوڑنا. مجھے ہمیشہ مزے اس میں آتی ہے، میں مزے اسی بات میں لیتا ہوں کہ لوگوں کا حساب کتاب کروں، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ لوگ کیسے ہیں، وہ مولانا کی بات آ گئی، وہ مولانا کیسا ہے، وہ مولانا تو بیکار ہے، وہ تو یوں پڑھتا ہے، وہ تو یوں پڑھتا ہے. اے مسلمان تو کیسا ہے؟ اپنا حساب و کتاب کر، اپنا سوچ، مخالفت نفس کر کے، محاسبت نفس کر کے. عزیزان محترم، انشاءاللہ تعالی آج ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ اس ماہ مبارک کے مبارک دنوں کے درمیان تو ہمیں توفیق عنایت کر کہ ہم اس ماہ مبارک کا بھرپور فائدہ اٹھائیں.
تو نے جو ہم کو حکم دیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا حساب و کتاب کرنا ہے، محاسبت نفس کرنا ہے، خدایا تو ہمیں توفیق عنایت کر دے کہ ہم اس کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ خدایا ہم بہت کمزور ہیں، وہ دن جب آئے گا، جب تو ہمارا حساب و کتاب لے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ خدایا اتنی طاقت دے دے کہ ہم ابھی سے اپنا حساب و کتاب کرے، ابھی سے اس کام کو انجام دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔